بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ میں آپ کا دوست محمد نعمان۔ جیسا کہ آپ پکچر میں اور ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، خانہ کعبہ کا یہ جو حصہ ہے جسے مطاف کہتے ہیں، یہاں پر طواف کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ وہ کیونکہ حال میں ہی خانہ کعبہ کے قریب 3-4 کیس کرونا وائرس کے پائے گئے ہیں، لہٰذا سعودی حکومت یہ نہیں چاہتی وہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں انہیں کسی بھی قسم کا خطرہ ہو۔ کہا جا رہا ہے کہ جب تک کرونا وائرس کا یہاں تمام تر یہ سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا، دنیا بھر سے کسی بھی لوگوں کو یہاں پر نہیں آنے دیا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے خانہ کعبہ میں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں۔ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے صفائی نصف ایمان ہے۔ خانہ کعبہ میں اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صفائی کا ویسے بھی بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، لیکن جب سے کرونا وائرس آیا ہے تو یہاں پر صفائی کا خصوصی خیال رکھا جا رہا ہے، اور یہ جو ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ 1979 کے بعد پہلی دفعہ اس کو خالی کرایا گیا ہے، کیونکہ اس ایریے میں لوگوں سے خالی کروا کر یہاں پر جراثیم کا سپرے کرنے کی نیت سے اسے خالی کروایا گیا ہے۔ باقی دوستو، آج کل لوگ کہتے ہیں خانہ کعبہ کا طواف روک دیا گیا ہے، یہ فیک اور غلط ہے، کیونکہ جو مرضی ہو جائے خانہ کعبہ کا طواف کبھی نہیں رکتا۔ اللہ پاک کے اتنے ملائکہ اور جنات اور ایسی مخلوق ہے جو انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، ابھی بھی لوگ طواف کر رہے ہیں، پر وہ مطاف کی حدود سے باہر ہے۔ اور ایک بات غور طلب یہ ہے، حدیث میں ملتا ہے قیامت کے نزدیک مدینہ ویران ہو جائے گا، اور ایک اور حدیث میں ملتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا شہر نہیں ملے گا جسے دجال پامال نہ کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ان کے ہر رستے پر صف بہ صف فرشتے کھڑے ہوں گے جو ان کی حفاظت کریں گے۔ پھر مدینہ کی زمین 3 بار کانپے گی، جس سے ایک کافر اور منافق کو اللہ تعالیٰ اس میں سے باہر کر دے گا۔ اب یہ بات سوچنے کی ہے، یہ زلزلہ کس شکل میں ہوگا؟ کسی وبا کی، کسی بیماری کی، یا کسی اور شکل میں؟ جب تک دوسری طرف دیکھا جائے ابھی تک اس بیماری کا کوئی معقول علاج نہیں دریافت ہوا، یعنی کہ یہ بیماری وبا کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ آئیں ہم سب مسلمان مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور اپنے پاک اور پیارے بندوں کا صدقہ ہم جتنے بھی مسلمان ہیں ہم سب کو اس گندی بیماری سے ہمیں بچائیں، آمین ثم آمین۔ اور ذرا سوچیں، اپنی قسمت پہ رکش کریں، مجھ سمیت ہم سب کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے اور مسلمان بن کے گھر پیدا کیا ہے۔ ہم 5 ٹائم وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کوئی بیماری ہمارے قریب نہیں آتی۔ باقی اگر ہو بھی جائے تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، ہو سکتا ہے اللہ پاک کی ذات ہم سے ناراض ہوں، اس لیے ہم کعبے کے قریب نہیں جا سکتے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک اگر ہم سے ناراض ہیں تو ہم سے راضی ہو جائیں۔ باقی آپ سب لوگ جتنے بھی میری آواز سن رہے ہیں تو آپ سب لوگ گھبرائیں نہ، ڈریں نہ۔ موت جب آتی ہے تب بھی انسان مرتا ہے، اس کے علاوہ نہیں کوئی بیماری کوئی کچھ نہیں کر سکتی۔ اللہ نے فرما دیا کلو نفس ذائقۃ الموت، تو ہر زندہ جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، اور تب بھی مرے گا جب اس کا وقت ہوگا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی بیماریوں کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتی۔ میں بھی جو بات کر رہا ہوں، مجھے کالا یرکان ہیپیٹائٹس سی کروڑوں میں میرا ہو گیا تھا، اور اللہ پاک نے مجھے 3 مہینے کے اندر ٹھیک کر دیا تھا۔
یہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں وہ پوری انشاءاللہ بتاؤں گا کہ میں کیسے ٹھیک ہوا تھا۔ تو یہ دعا ہے اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دیں، عشق دیں۔ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ درد جوانی توبہ کردم شیوہ پیغمبری، اور ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ اور اللہ کے محبوب سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم سب میں اتفاق دیں اور ہمیں برائی سے برے کاموں سے دور رکھیں۔ وہ کہتے ہیں نا قدر نبی دا او کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے شہر وچ مدینے۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے، یا اللہ مرتے ٹائم ہماری زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر میری ویڈیو کسی کو اچھی لگے تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی اللہ پاک نے چاہا تو نیکسٹ ٹائم ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔